احرام کی پابندیوں سے واقف ہونا سخت ضروری ہے۔ یہ پابندیوں میں مردوں اور عورتوں میں جملہ 7 کامن پابندیاں ہیں، اور مردوں میں مزید 3۔ دوسرے معنی میں احرام کی حالت میں مردوں پر 10 پابندیاں ہیں، عورتوں پر 7 پابندیاں ہیں۔ پہلے میں دونوں میں جو کامن ہے 7 پابندیوں کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے ہی آپ احرام پہن لیں گے تو آپ کے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں لگے گا، چاہے مرد ہو کہ عورت ہو۔ سب سے پہلی پابندی، چہرے پر کوئی کپڑا لگنا نہیں ہے۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ آپ کے جسم کا کوئی بال اکھاڑا جائے گا، نہ تراشا جائے گا، نہ کاٹا جائے گا، اور دوسروں کا بھی کوئی بال نہیں اکھاڑیں گے آپ۔ 2 ہو گئے۔ تیسری پابندی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ پاؤں کے کوئی ناخن کو یا دوسروں کے کسی ناخن کو نہ کتریں گے، نہ کاٹیں گے، نہ اکھاڑیں گے۔ 3 ہو گئی۔ چوتھی پابندی ہے جسمانی انسانی میل سے ایک چھوٹا سا کیڑا بنتا ہے جس کو جوں کہا جاتا ہے۔ یہ جوں آپ کے احرام پہ یا کسی دوسرے کے احرام پر نظر آئے تو اس کو ہرگز جھٹکنا نہیں، دور نہیں کرنا، چاہے اپنے احرام میں، اور اس کو مارنا تک نہیں۔ 5ویں چیز، کوئی خوشبودار چیز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ یہ خوشبودار کا لفظ بہت وسیع ہے۔ ہماری زندگی میں خوشبو میں سب سے پہلے عطر ہے۔ خوشبو احرام کی حالت میں آ جانے کے بعد اب عطر وغیرہ نہیں لگانا، پھول وغیرہ نہیں پہننا۔ دوسرے، ہم عام طور پر دانتوں کو صاف کرنے کے لیے ٹوتھ پیسٹ برش کے ذریعے استعمال کرتے ہیں، وہ بھی خوشبودار ہوتا ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بجائے اس کے مسواک کی عادت ڈالیے۔ منجن لگڑنا ہی ہے تو اپنے گھر میں سے کچھ کوئلے کو پیس لیجئے، اس کو منجن استعمال کیجئے۔ ہماری ماں بہنیں عام طور پر پان کھاتی ہیں، بلکہ بھائیاں بھی پان کھاتے ہیں۔ پان کے اندر بھی الائچی، کہیں زردہ، کہیں جوز، جوتری، بہت سی خوشبودار چیزیں ہوتی ہیں، لہذا احرام کی حالت میں اس سے بالکل احتراز کرنا، احتیاط کرنا، اس کا استعمال ہی نہیں۔ اور ایک چیز، صابن بھی ہم خوشبودار استعمال کرتے ہیں، صابن کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ 5 چیزیں ہو گئیں۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی قسم کی لڑائی جھگڑا، کسی گالی گلوچ، فساد، اس قسم کا نہیں کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں انتہائی صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی قسم کا گناہ بھی نہ کیا جائے۔ گناہ میں جھوٹ، لڑائی جھگڑا، غیبت، یہ تمام چیزیں آتی ہیں۔ 6 چیزیں ہو گئی ہیں۔ 7ویں چیز کامن یہ ہے، کوئی اگر میاں بیوی دونوں مل کر جا رہے ہیں تو دونوں کے درمیان ہم بستری یا بوس و کنار تو دور کی بات ہے، کسی سیکشول ٹاپک پہ میاں بیوی گفتگو تک نہیں کرنا، یہ بھی ایک ممانعت ہے۔ علاوہ ازیں مردوں میں اور 3 پابندیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے سر کے اوپر کپڑا نہیں ہونا مردوں کے۔ عورتوں کے تو سر پہ ہونا لازمی ہے، ان کا احرام یہ ہے۔ مردوں کے سر پر کپڑا نہیں رہنا چاہیے۔ جیسے ہی آپ نماز پڑھے اور علیحدہ کر لیے، سر برہنہ کر لیے، اب احرام کی حالت میں آپ کا سر برہنہ ہی رہے۔ دوسری چیز، کوئی سلی ہوئی چیز آپ نہیں پہنیں گے، انڈر ویئر یا بنیان، ساکس یا ہاتھ میں گلوز، یہ سب سلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا استعمال ممنوع ہے مردوں کے۔ اس کے بعد سب سے آخری چیز اور ایک جو مردوں کے لیے ہے، پاؤں میں ایک ہڈی ہوتی ہے اونچی نکلی ہوئی، اس کو میڈیکل ٹرم میں فرسٹ میٹاٹارسل کہتے ہیں۔ فرسٹ میٹاٹارسل، ابھری ہوئی جو ہڈی رہتی ہے، مردوں کے لیے کھلی رہنا چاہیے، عورتوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہے۔ اس طرح مردوں کے 10 پابندیاں ہیں، عورتوں کی 7 پابندیاں ہیں یہ احرام کی حالت میں۔ اور جب آپ حرم شریف میں چلے جائیں گے تو وہاں پر 2 پابندیاں بغیر احرام کے بھی ہیں۔ وہ یہ کہ احتراماً وہاں کے کسی درخت کی کوئی ڈالی نہیں توڑنا، کوئی پھول نہیں توڑنا، اور آپ کو شکار کا شوق ہے تو کسی چھوٹے چھوٹے سے جانور کا بھی شکار نہیں کرنا، مارنا نہیں، توڑنا نہیں، احترام۔ یہ پابندیاں احرام کی اور احرام کے بغیر ہیں۔